یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آپ انہی کی زبانی سنیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقہ کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روبدار اور دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دوشیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلانے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی نہ بجھنے دیتا۔ میرے والد بہت بڑے جاگیردار تھے۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے انہیں غور سے دیکھا کہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سے کام کیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں اور مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا ہے۔ شام تک میں انہی کے پاس رہا ہوں اور میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے آبا و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھجوایا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے دنوں بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع دی کہ میں نے پورے زور سے جھٹکا اور زنجیر تو ٹوٹ گئی اور دور جا گری۔ میں چپکے سے باہر نکلا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری باتیں سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا ہے۔
فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھیں تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا تھا، اور جب اس کی ترغیب دلانے پر تم اپنے مال اس کے پاس جمع کرواتے تھے تو وہ مساکین اور غرباء میں تقسیم نہیں کرتا تھا، یہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا تھا، اس میں سے ایک پالی بھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو گئی۔ میں نے اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اسے پادری کو بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں؟ میں نے ناز و نم کی زندگی کو خیر و آباد کہا۔ میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا، نصیباً نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ اسے میرا سلام کہنا اور بتانا میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنماؤں کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال میں کسے سناؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت کو دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا، غموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تدفین سے فارغ ہوا تو میں
ادھر جا ملا ان سے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنماؤں کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع میسر آئے، کاروبار میں بہت برکت ہوئی، بہت ساری گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک غموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں ان کی عوض یہ سب گائیں بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں اس کے چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آئے۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مجھے اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو غموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میری آخری منزل ہے۔ میں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، بنو قیلہ کو تباہ کرے، خدا بنو قیلہ کو تباہ کرے۔ وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے؟ میری یہ حالت آقا دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس نے مجھے تابڑتوڑ مکے سے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا چل، تو اپنا کام کر۔ اور شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کچھ کھجوریں ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا اور دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
عرض کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو غموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکائی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی اور وہ سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ سلام و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔